ہم نے اس سے پہلے والے سیشنز میں پروسیکیوشن کی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے طریقہ کار کو ڈسکس کیا تھا، یعنی ملزم کے خلاف پروسیکیوشن نے، اسٹیٹ نے یا پرائیویٹ کمپلیننٹ نے جو گواہی کورٹ میں پیش کی ہے اس گواہی کو پیش کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، پچھلی مرتبہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ اس سیشن میں ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ تمام گواہان کا بیان مکمل ہو چکا ہے، ملزم کے خلاف جتنے لوگوں نے گواہی دینی تھی وہ سب دے چکے ہیں۔ اب کورٹ ملزم کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتی ہے۔ آپ سے میں آج 2 سیکشنز کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے شیئر کروں گا۔ ان میں سے ایک سیکشن ہے 342 CRPC کا، اور اسی طریقے سے ایک سیکشن ہے 340 سب سیکشن 2۔ یہ 2 ذرا اہم سیکشن ہیں۔ پہلے میں 342 سیکشنز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں۔ بحیثیت ایڈوکیٹ، ملزم کے وکیل کی حیثیت سے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوٹر ایک اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کورٹ کو کہ میرے تمام گواہان کی لسٹ جو میرے پاس موجود ہے میں نے اس کو ایگزاسٹ کر لی ہے، اب مجھے مزید کسی گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں کرتا، تو وکیل صاحب جو ملزم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب ملزم کا بیان ریکارڈ ہوگا، اور وہ جو ملزم کا بیان ریکارڈ ہوگا وہ سیکشن 342 CRPC کے تحت ہوگا۔ سیکشن 342 CRPC کے مطابق جب پروسیکیوشن کی ایویڈنس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو جج صاحب جتنی گواہی آتی ہے اس میں سے مٹیریل پوائنٹس کو پک کرتے ہیں اور سوالات کی شکل بناتے ہیں، اور ملزم کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور ریکارڈ کرتے وقت وہ تمام سوالات جس میں کچھ سبسٹنس ہے ان تمام سبسٹنس کو سوال کی شکل میں ملزم کے آگے رکھتے ہیں اور ملزم سے پوچھا جاتا ہے اور ملزم اس کا کچھ جواب دیتا ہے۔ تو نارملی کبھی کبھی عدالت تمام ضروری سوالات کو شامل نہیں کرتی اور کچھ فارمل سے سوالات لکھ لیے جاتے ہیں، تو وہ طریقہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ اس اسٹیج کے اوپر ملزم سے وہ تمام سوالات کرنے ہیں، وہ تمام ایویڈنس کو کنفرنٹ کرنا ہے جو اس کے خلاف آئی ہے اور وہ وجہ بن سکتی ہے سزا کی۔ تو اس طرح سے یہ اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہوتا ہے۔ ڈیفنس ایڈوکیٹ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اپنے کلائنٹ کو یعنی ملزم کو اس کے حوالے سے کچھ مشورہ دے تو وہ بھی بہتر ہوتا ہے کہ کس سوال کا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ملزم سوال کو نہ سمجھ پائے، تو وکیل کی یہ ذمہ داری ہے، عدالت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اتنے آسان الفاظوں میں اور اس کا مقصد بتائے، سوال کا مفہوم سمجھائے تاکہ اسے پراپر طریقے سے ملزم سمجھے اور اس کا اپروپریٹ جواب دے۔ جب یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ تمام گواہی تو کنفرنٹ کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ملزم کو اس بات کا موقع دیا جاتا ہے، اسی اسٹیٹ میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا اپنا بیان اوتھ پر دو گے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم اپنے ڈیفنس میں اپنا کوئی گواہ لے کے آؤ گے، تو وہ پوچھ کر وہ بھی انکارپوریٹ کیا جاتا ہے۔ عموماً ملزم جب اپنا بیان 342 CRPC کے تحت اس کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے اس وقت وہ ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد آخر کے ان 2 سوالوں پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا عین ممکن ہے کہ وہ کہے مجھے اپنے ڈیفنس کے اندر اپنا بیان اوتھ پہ نہیں دینا اور کوئی میں گواہ لے کے نہیں آنا چاہتا، تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارا 342 کا اسٹیٹمنٹ۔ یہاں پہ ایک بات کو اور خیال رکھیے گا، جب یہ اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ملزم کے دستخط لیے جاتے ہیں، اور جب اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے آخر میں مجسٹریٹ صاحب یا جج صاحب اپنا
ایک سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور وہ وہاں پہ لکھ کر اس پہ بھی سائن کرتے ہیں۔ اس سرٹیفکیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملزم کی موجودگی میں تمام سوالات جج صاحب نے خود پوچھے اور ملزم نے سمجھ کر ان کا جواب دیا، اس زبان میں سمجھایا گیا جس زبان میں ملزم سمجھتا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ کو بھی سائن کیا جاتا ہے، مجسٹریٹ صاحب اس کو سائن کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مرحلہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے میں ایک اسٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہوا عدالت کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ اس میں تقریباً 6-7 سوالات ہیں۔ کچھ پہلے 1-2 سوالات تو فارمل ہیں کہ یہ واقعہ کب، کیسے، کہاں پیش آیا۔ پھر دوسرا کچھ سوالات ہیں کہ تمہارے ملزم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خلاف گواہوں نے گواہی دی ہے، پرٹیکولر چیز ریکور ہوئی ہے، تم ایسا ایسا کر رہے تھے، گواہوں نے یہ بات کہی ہے، تو کچھ اس قسم کے سوال ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 2-3 سوال اس میں ایسے ہیں جہاں پر کورٹ نے اسپیسیفکلی یہ بتایا ہے کہ کتنا کوانٹم آف ایویڈنس تمہارے خلاف آ سکتا ہے، اور وہ ایویڈنس جو تمہارے خلاف آیا ہے وہ سزا کا سبب وجہ بن سکتا ہے۔ تو اس میں ملزم کا پوائنٹ آف ویو جاننا کورٹ کی طرف سے ضروری ہوتا ہے۔ اور آخر کے 2 سوال آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ فارملی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنا بیان اوتھ پہ دو گے، یا ایک اور سوال ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم اپنی ڈیفینس میں اپنا کوئی گواہ لے کے آؤ گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں۔ میں آپ سے ایک لنک شیئر کر رہا ہوں اور اس اسٹیٹمنٹ کو آپ اس لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نوعیت سوالات کی کیسے ہوتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کام ہے عدالت کا، اور یقیناً کبھی کبھی پروسیکیوٹر اس اسٹیٹمنٹ کو بنانے میں عدالت کی مدد کر سکتا ہے۔